الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ عزیزان گرامی، اب تک آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق بھی بتلایا گیا۔ سب سے پہلے رمضان المبارک سے متعلق پہلے دن بتلایا گیا، پھر اس کے بعد دو دعائیں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، پھر زکوٰۃ کس کو دینا ہے اور کتنا یہ مال ہونے پر زکوٰۃ دینا ہے، یہ باتیں آئی، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک آ جائے تو کیا کام کرنا ہے یہ بھی آپ حضرات آپ کو کل بتایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کس کو دینا ہے۔ قرآن کریم میں 8 لوگوں کا جو حکم آیا وہ 8 کا تذکرہ آپ حضرات کو بتلایا گیا کہ ان 8 کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی خاص کر آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ خاص کر اس وقت مدارس کو دیں، مدارس کے علاوہ کسی کو نہ دیں، اس لیے کہ زکوٰۃ لینے کے لیے زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی واقعی غریب ہے تو اس کو دینا ہے زکوٰۃ، اور عام طور پر بعض افراد بیواؤں کو دیکھ کر دے دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتلایا جائے گا کہ کون سی بیوہ کو دے سکتے ہیں اور کون سی بیوہ کو نہیں دے سکتے، یہ بھی باقاعدہ ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو کون سے بیمار کو دے سکتے ہیں اور کون سے بیمار کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ممکن حد تک کوشش کر کر بتلایا جائے گا۔ الغرض آج کا سبق نمبر 3 ہے جو میں آپ کے سامنے شروع کرتا چلوں۔ سبق نمبر 3 زکوٰۃ، جس کے اندر بھی انشاءاللہ رمضان سے متعلق پہلے بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے سحری سے متعلق میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، پھر اسی طریقے سے پراپرٹی وغیرہ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے یہ بھی بتایا جائے گا، پھر زکوٰۃ کس کو نہیں دیں گے یہ بھی آپ کے سامنے بات آئے گی، اور اسی طریقے سے کاروبار میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے یہ بھی بتلایا جائے گا، پھر ایک دعا، پھر آیت الکرسی انشاءاللہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا۔ تقریباً 2 دن میں سورہ فاتحہ، الحم کا سورہ جو ہے آدھا آدھا سورہ آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ بتایا گیا۔ بس امید کرتا ہوں کہ شاید آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، سنا نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کس کو یاد ہے کس کو یاد نہیں ہے، کس نے یاد کیا اور کس نے یاد نہیں کیا یہ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ براہ کرم آپ کیا کریں، سنانے کی ایک کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ آپ سنا سکیں۔ اگر سنائیں گے تو ہم لوگوں کو بھی ایک بھروسہ ہوگا کہ ماشاءاللہ ان کو یاد ہے، کوئی یاد کر رہا ہے، یہ تو ایک تھوڑا سا بہت بھروسہ ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے کوشش یہی کریں کہ آپ سنا سکیں۔ بہرحال سب سے پہلی چیز رمضان میں سحری کرنا، سحری کرنا سنت ہے، سحری کرنا سنت ہے۔ سحری رات کے آخر حصے میں کی جاتی ہے، سحری رات کے آخر حصے میں کی جاتی ہے، درمیانے حصے میں نہیں بلکہ آخر حصے کے اندر کیا جائے گا۔ اس میں تاخیر کرنا مصنون ہے، بعض افراد جلد سے جلد سحری کر لیتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ سحری کو آخر وقت میں جہاں تک ہو سکے کیا کرنا ہے، سحری کرنے کی کوشش کریں۔ اور کتنا کھانا ہے سحری کے اندر، اتنا کھائیں جس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، اور اتنا کم بھی نہ کھائیں جس کی وجہ سے تھکان شروع ہو جائے۔ درمیان لیول سے کھانا کھانا سحری کا سنت ہے، درمیانہ کھانا کھانا یعنی پیٹ بھر جائے اور جس کی وجہ سے آدمی طاقتور محسوس کرے اور شام تک آسانی سے رہ سکتا ہو۔ ایک وقت کا کھانا جو عام طور پر ہم کھاتے ہیں اسی انداز سے کھانا ہے۔ عام طور پر رمضان المبارک میں مرچ والا کھانا زیادہ نہ کھائیں، زیادہ تیز کھانا نہ ہو، اور اسی طریقے سے تلی بھنی چیزیں نہ ہو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے سحری تو کر لیں گے لیکن روزہ خراب ہو جائے گا، بہت زیادہ پریشانی ہوتی رہے گی۔ اس لیے سادہ کھانا زیادہ سے زیادہ کھانے کی کوشش کریں، دودھ، دہی اور نبیذ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو چیزیں آپ کو طاقت دیتی ہیں اور گرمی سے بچانے والی جو چیزیں ہیں
ان کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ سحری تو آپ کر لیں گے، لیکن سحری کرنے کے بعد دوپہر میں جب تیزابیت بڑھے گی، دھوپ بڑھے گی اور بھوک کی بھی تکلیف شروع ہو جائے گی، تو ایسی حالت کے اندر گھروں میں عام طور پر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی سی بات پر آپ باہر جا کر گھوم کر آتے ہیں، کام و کاج کر آتے ہیں، اب بھوک کی وجہ سے جب غصہ آتا ہے تو بیوی پر یا بچوں پر یا کسی اور پر نکل جاتا ہے۔ اس لیے مرد حضرات کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے روزے کے اندر ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرے اور ٹھنڈک دینے والی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے سحری کے اندر۔ اور دوسری چیز نیت کا کرنا، ایک بات یاد رکھ لیں، نیت آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں کہ کل میں انشاءاللہ روزہ رکھوں گا رمضان کا، یا دوسری صورت میں سحری کرتے وقت نیت کر سکتے ہیں، اور زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر ارادہ ہو گیا انشاءاللہ کل رمضان کا روزہ میں رکھوں گا، ہو گیا، اتنی ہی نیت آپ کی کافی ہے۔ مسجدوں کے اندر جانے کے بعد آپ کو ایک دعا پڑھائی جاتی ہے کہ رواج چلنے کی وجہ سے وہ دعا پڑھائی جاتی ہے، ورنہ نیت کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے، کوئی نیت کی دعا ثابت نہیں ہے۔ آپ کو باقاعدہ اللہم اصوم غدا لکا فاغفر لی ما قدمت وما اخرت یہ دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے نیت کے لیے، کوئی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں عربی کے اندر، وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یا دل میں بس اتنا ارادہ کر لیا کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، اتنا آپ کا نیت کرنا کافی ہے۔ اب کب تک نیت کرنا ہے؟ جو دن کا آدھا حصہ ہے، آدھے حصے سے پہلے پہلے، مثال کے طور پر رکھ لیں، میں ایک ٹائمنگ آپ کو بتا دیتا ہوں، 11 گھنٹے، 10:30 11 سے پہلے پہلے روزے کی نیت دل میں ارادہ بھی ہو گیا تو کافی ہے۔ اگر اس وقت ٹائم پار ہو گیا آپ کا، اس کے بعد نیت کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ روزہ ہی نہیں ہوگا، روزہ ہی نہیں ہوگا۔ نیت کے لیے بس اتنا ہی، اچھے سے یاد رکھ لیں، نیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ ہو گیا، یہی نیت ہے، زبان سے بار بولنا ضروری نہیں ہے، یہ بات اچھے سے یاد رکھ لیں۔ اب زکوٰۃ کے متعلق بتا دوں کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں آتی ہے۔ عام طور پر زکوٰۃ جو دیتے ہیں سونا اور چاندی کے اندر دیتے ہیں ہمارے یہاں پر خیال، لیکن پراپرٹی پر بھی زکوٰۃ آتی ہے، پراپرٹی اگر کسی کے پاس موجود ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب کون سی پراپرٹی پر ہے کون سی پر نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے زمین یا گھر آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کے رہنے کی نیت سے خریدا ہے، آپ نے خاص اپنا گھر خریدا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، خاص رہنے کے لیے خریدا، اس پر کوئی آپ کو کیا نہیں ہے، باقاعدہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن کوئی گھر آپ نے خریدا ہے بیچنے کے لیے، آپ نے اس ایک سے لے لیا اور دوسرے کو بیچنا چاہتے ہیں، بس اسی نیت کے اندر رہے تھے کہ 1 سال ہو گیا خریدا نہیں گیا، تو یہ آپ کے پاس جو گھر ہے یہ گھر آپ کا ڈیلنگ کا، بزنس کا یہ گھر ہے، تو یہ 1 سال آپ کے پاس رہ گیا، کہیں بیچا نہیں گیا، تو اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس پر زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ البتہ گھر کی چیزوں پر آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے، اندر رہنے والی چیزوں پر زکوٰۃ آپ کو نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی زمین آپ نے لی ہے، زمین بیچنے کے لیے کسی سے زمین کو خرید لیا ہے، وہ زمین دوسروں کو بیچنا چاہتے ہیں لیکن صحیح بات نہیں بنی جس کی وجہ سے زمین نہیں بیچی گئی، تو 1 سال اگر اس پر بھی ہو گیا تو اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے قسطوں پر خریدا ہوا پلاٹ، یعنی یہ جو آپ تھوڑا تھوڑا میں یہ منتھلی دیتے ہیں، دیکھ اس طریقے سے اگر کوئی پلاٹ اگر تم یہ خریدے ہیں بزنس کی نیت سے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھے سے یاد رکھیں، کوئی بھی چیز بزنس کے ارادے سے آپ لیتے ہیں اور اس چیز کو 1 سال ہو گیا پورا کمپلیٹ تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر 1 سال نہیں ہوا درمیان میں آپ بیچ دیے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بات اچھے سے یاد رکھ لیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اب کس کو نہیں دے سکتے آپ، میں یہ تیسری بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ زکوٰۃ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، سید خاندان، سید خاندان کو زکوٰۃ ہرگز نہیں دیا جا سکتا، سید خاندان کے علاوہ کسی بھی خاندان کو دے سکتے ہیں۔ اب سید خاندان کون کون ہے؟ سید خاندان کون ہے؟ صرف حضرت حسن، حضرت حسین، ان دونوں کی نسل چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے، ان کے اولاد ہی نہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی ہیں جو سید گھرانے میں آتے ہیں۔
مثال کے طور پر حضرت علی کے بچے یعنی حضرت حسن، حضرت حسین وغیرہ، اور اسی طریقے سے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، اسی طریقے سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان. یہ تمام گھرانے 5 کے 5 گھرانوں سے چلنے والی جو بھی نسل اب تک چل رہی ہے، ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ کسی اور خاندان کو دے سکتے ہیں. سید خاندان کو چھوڑ کر کسی کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے سید خاندان والا غریب ہو، مفلس ہو، لیکن اس کے باوجود سید خاندان کو آپ ہدیہ دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ بات اچھے سے یاد رکھیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہونے کی عزت کی بنا پر ان کو زکوٰۃ سے منع کیا گیا ہے. بنو ہاشم جو حضور کا خاندان ہے، عام طور پر اسی خاندان ہی کو اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو بہت اچھا ہے، اس خاندان کو ہی زکوٰۃ نہ دیں. اگر کوئی میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہاشم خاندان کا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور زیادہ تر سید جو لگانے والے ہیں، اگر دیکھا جائے تو وہ حقیقت میں سید نہیں ہوتے، چونکہ ایسے ہی نام لگا لیا جاتا ہے، سید اپنے نام سے لگا لیا جاتا ہے. اچھی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کو محی السنہ کہا جاتا ہے، شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہردوئی کے رہنے والے. ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے نام میں بھی شروع میں سید لگایا جاتا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس نام کو ختم کر دیا، سید کو ختم کر دیا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے معلوم کیا کہ میرے ساتھ جو سید کا نام لگا ہوا ہے یہ حضور کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے یا کسی ایسے ہی لگا لیا گیا ہے جیسے آج کل لگایا جاتا ہے. کسی کو بھی تقریر کے لیے بلایا جائے تو ان کے ساتھ سید لگا دیا جائے گا عام طور پر، تو یہ غلط ہے. تو اس سے انہوں نے معلومات کیا، تحقیق کیا، تو ان کو معلوم ہوا کہ چند افراد کے ساتھ ان کے خاندان کے، مثال کے طور پر ان کے ابا، دادا، پڑدادا، سکڑ دادا، ایسے معلوم کیا تو چند لوگوں کے ساتھ سید معلوم ہو. اس سے پہلے کے والوں کے ساتھ تھا یا نہیں تھا معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں کا کچھ خبر نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ میں اپنے آپ کو حضور کے خاندان کا جھوٹا نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور کا خاندان کا ہوں. سید نام لگانا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور کے خاندان کے. تو حضرت نے کہا کہ جب تک مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ میں صحیح معنی میں حضور کا خاندان کا ہوں یا نہیں ہوں، میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے حضور کے خاندان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ان کا مقام علیحدہ ہے. تو اس طریقے سے احتیاط کرنا چاہیے. تو الغرض این جی او اگر کوئی آدمی چلاتا ہے تو این جی اوز کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ بھی اچھے سے یاد رکھ لیں. آج کل جو این جی اوز وغیرہ چل رہے ہیں تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ اٹھا کر این جی اوز کو دے دیتے ہیں. این جی اوز کو زکوٰۃ آپ ہرگز کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتے. اور ایسے ہی شوہر ہسبینڈ وائف کو یا وائف ہسبینڈ کو، اور باپ بچوں کو یا ماں اپنے بچوں کو یا اپنے باپ ماں کو یا اپنے دادا دادی نانا نانی یا اپنے پوتا پوتی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ بھی اچھے طریقے سے یاد رکھیں. مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کوئی بھی مسجد ہو، مسجد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور آپ کے گھروں میں کوئی کام کرنے والے ہیں تو کام کرنے والوں کو جو تنخواہ، جو پیسے آپ ان کو دیتے ہیں منتلی، وہ پیسوں میں زکوٰۃ ملا کر نہیں دے سکتے. وہ پیسے ان کے علیحدہ ان کی دے دیں گے. پھر اس کے علاوہ اگر وہ غریب ہیں، وہ مستحق ہیں، تو اس صورت میں ان کو آپ دے سکتے ہیں. آپ کیسے پہچانیں کہ وہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسا میں نے بتایا 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اس وقت، آپ اس کو اندازہ رکھ لیں. اندازہ کر کر معلوم کر لیں کہ اس وقت 612 گرام چاندی اگر بیچنے میں جاتے ہیں، ہم لینے نہیں بلکہ بیچنے جائیں گے، تو اس کا ریٹ کیا ہوگا. تو وہ ریٹ کا اگر کوئی آپ کے گھر میں کام کرنے والا مالک ہے تو وہ مالک زکوٰۃ نہیں لے سکتا. کوئی بیوہ ہے، وہ بیوہ عام طور پر اس کے پاس کان کی بالیاں، گلے کا چین، لچھا، اور لچھے کے اندر عام طور پر کالی پوتی کے بازو سونے کے من کے ہوتے ہیں، عورتیں پہنتے ہیں. اب لچھا پہننا ہے نہیں پہننا یہ علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن اس کے علاوہ لچھے میں عام طور پر کالی پوتیوں کے بازو میں سونا ڈال کر رہتے ہیں.
اس سونے کو اور انگوٹھیاں اور پاؤں کے پازیب، چین جسے ہم بولتے نا، یہ پورا اگر تلا دیا جائے تو اس کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے، تو وہ عورت زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔ بیوہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ خود زکوٰۃ ادا کرنے کے لائق ہے، اب کہاں سے ادا کرے نہیں کرے وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن زکوٰۃ لینے کے لائق نہیں ہے۔ زکوٰۃ لینے کے لیے 612 گرام چاندی سے بھی کم کا ہونا ضروری ہے، اتنا بھی پیسہ اس کے پاس نہ ہو، مال اس کے پاس نہ ہو، تو اس صورت میں زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اسی لیے میں کہا تھا کہ خاص کر جہاں تک ہو سکے مدرسوں کو دیں، مدرسوں کو دیں گے تو اچھا رہے گا۔ اگر آپ کا رشتہ دار کوئی ہے، وہ رشتہ دار کا پہلا حق ہے مدرسے سے زیادہ، غریب ہے، مفلس ہے، جس کے پاس 612 گرام یا 12 گرام چاندی کے برابر بھی مال جائیداد لتا سب ملا کر نہیں جا سکتا، تو اس صورت میں اس غریب کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ چند چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن دینے سے پہلے محلے کے امام صاحب سے آپ پوچھ لیں، یا دوسری صورت مجھ سے بھی اگر پوچھنا چاہتے ہیں کال وغیرہ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ اللہ، مدارس کو دینے کے لیے بات جو ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہاں پر قرآن کریم کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور شریعت کی کا کام ہوتا ہے، اس لیے آپ وہاں پر دے دیں گے تو اچھا رہے گا بس، ورنہ رشتہ دار غریب ہے اس کو دینے کا ثواب ڈبل ہے، مدرسے کو دینے سے بھی رشتہ دار غریب ہے تو اس کو دینے کا ثواب ڈبل ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا، دوسرا رشتہ دار کی مدد کرنے کا۔ لیکن رشتہ دار کی مدد کرنے کے لیے جب اسے دیں گے تو اسے نہیں بتانا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ بات اچھے سے یاد رکھ لیں، اس کو ہرگز نہیں بتانا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ہاں، اگر زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر قرضہ ہے تو وہ قرضے کی اماؤنٹ اس سے نکالیں گے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی طرف توجہ دیں گے۔ الغرض دعا میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، کل ایک دعا آپ کو بتائی گئی تھی، درد وغیرہ کی آپ کو کہیں پر شکایت ہے تو درد کی جگہ میں رکھ کر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ دعا چند افراد نے پوچھا، الحمدللہ میں ان کو بھیج بھی دیا۔ اب ایک دعا میں آپ کے سامنے گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا میں بتا دیتا ہوں۔ گھر سے باہر آپ جاتے ہیں تو اس وقت میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے سلام کرنا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے آپ کو سلام کرنا ہے، اور ڈاواں پاؤں جسے ہم بولتے ہیں نا لیفٹ لیگ، ڈاواں پاؤں، تو ڈاواں پاؤں پہلے باہر رکھنا ہے، سیدھا پاؤں اندر رہے گا، سیدھا پاؤں اندر رہے گا، باہر جاتے ہوئے پہلے ڈاواں پاؤں نکالنا ہے، اندر آتے ہوئے پہلے سیدھا پاؤں رکھنا ہے۔ تو یہ بات اچھے سے یاد رکھیں، ڈاواں پاؤں نکال کر جاتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ دعا پڑھیں گے۔ ایک دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کو جہاں تک ہو سکے یاد کریں، گھروں کے اندر آتے جاتے ہوئے پڑھیں، شیطان کے آنے جانے سے گھر حفاظت میں رہے گا۔ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اور سلام بھی کرنا ہے، گھر والوں کو اچھے سے سنے آئے اس انداز سے سلام کرنا ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے سب سے پہلے سلام زور سے کریں، تمام سن سکیں، پھر اس کے بعد گھر کے اندر سے نکل کر جائیں یہ دعا پڑھتے ہوئے۔ آیت الکرسی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، آیت الکرسی پڑھیں اور کم از کم روزانہ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنائیں۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی 4 بڑی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، قرآن کریم کی 4 آیت، یہ مقامات ایسے ہیں جن کا مقام بہت بڑا ہے، 4 مقامات، ان میں سے آیت الکرسی کا بھی بڑا مقام، بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو آیت الکرسی جتنا ہو سکے آپ گھروں کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے گھروں میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کو پڑھ کر بخشنے کی بھی کوشش کریں۔ آیت الکرسی آپ یاد کر لیں، میں ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔
آیت الکرسی یاد کر لیں، یا کسی کا آڈیو یوٹیوب وغیرہ پر مل جائے گا، کاٹ کر اس کو سن کر کم از کم یاد کر لیں۔ ڈائریکٹ یاد کرنا مشکل ہو تو کسی کا آڈیو لے کر اس کو کیا کریں، بار بار سنتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور یہ قیوم اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے اور نہ کبھی نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے بندوں کے آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ لوگ جو اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ وہو العلی العظیم، وہ بڑا عالی مقام اور صاحب عظمت ہے۔ اس ترجمے کو بھی آپ جہاں تک ہو سکے یاد کر لیں، نمازوں میں پڑھیں گے تو اس کی طرف آپ خیال کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کی نماز بھی کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، اور ادھر ادھر توجہ بھی آپ کی نہیں بٹے گی۔ کل آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ وضو کے فرائض بتائے گئے تھے۔ وضو کے فرائض کیا ہیں، وہ فرائض آپ کے سامنے الحمدللہ کل ہماری جانب سے بتائے گئے تھے۔ آج وضو کو توڑنے والی چیزیں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے غسل کے فرائض بتائے گئے 3، اس کے بعد وضو کے 4 فرائض بتائے گئے۔ اب وضو کو توڑنے والی چیزیں جس کو ہم نواقض وضو کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ نواقض وضو کو آپ آسانی سے سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں۔ آسان انداز یہ ہے کہ 2 سر سے، ہمارے دعوت و تبلیغ کے احباب بھی کہتے ہیں اور دوسرے بھی کہتے ہیں، طریقہ اچھا ہے، 2 سر کے، ایک ہے دیوانہ ہو جانا، وضو کر لیا ہے لیکن دیوانہ ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، یا بے ہوش ہو گیا اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ گیا۔ 2 سر کے، دیوانہ ہونا، بے ہوش ہونا، اور 2 منہ کے، نماز میں زور زور سے ہنسنا، کھل کھلا کر ہنسنا جس کو ہم کہتے ہیں وہ، اور چوتھا ہے منہ بھر کر خے ہونا، یا تھوڑا تھوڑا خے ہوا تھا، اگر اندازہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اگر ایک بار آتا تو منہ پورا بھر کر نکلتا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو کل کہتے ہوئے پورے 4 ہوئے ٹوٹل۔ 2 پیٹ کے، ایک ہے ہوا کا نکل جانا، دوسرا ہے استنجا کا ہونا، پیشاب یا پاخانہ کا ہونا اور ہوا کا ہونا۔ یہ کیا ہو گئے، پورے 6 ہو گئے، اور 2 پورے آنگ سے، 2 پورے آنگ سے، بدن سے۔ ایک ہے خون نکل کر، کسی جگہ میں خون نکلا، اگزامپل یہ میری اس جگہ میں زخم ہے، اگر مثال کے طور پر مان لو خون نکلیا، نکلنے کے بعد وہاں پر ہی رک کر سوکھ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ خون نکل کو زخم جو تھا نا، اس زخم کو تھوڑا بھی پار کر دیا ہو تو وضو ٹوٹ جاتا۔ یہ ہو گیا 7واں۔ اور 8واں ہے پیپ نکلنا، ہاتھ ہی ضروری نہیں، کہیں سے بھی خون یا پیپ نکل کر جگہ چھوڑ کر آگے تھوڑا چلا گیا، یا آپ پوچھ دیے تھوڑا تھوڑا پوچھ کر پاک کر دیے، تو اس صورت میں بھی کیا ہو جاتا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ اگر انہیں ایک جگہ رہتا، آپ نہیں پوچھتے تو انہیں سامنے آ جاتا تھا نا، تو تمہارے پوچھنے سے نہیں آیا سنے، اس لیے یہاں پر بھی وضو ٹوٹ جاتا۔ تو کل وضو 8 چیزوں سے ٹوٹتا، 2 سر کے، 2 منہ کے، 2 پیٹ کے، 2 آنگ کے پورے۔ سر کے واپس سن لیں، دیوانہ ہو جانا یا بے ہوش ہو جانا۔ منہ کے، زور زور سے نماز کی حالت میں ہنسنا، وضو بنا کر ایسا ہی نماز سے پہلے ہنسے نہیں، نماز میں تھے اور نماز میں ہنسے تو وضو ٹوٹتا، نماز میں نہیں تھے زور سے ہنسے وضو نہیں ٹوٹے گا، اچھے سے یاد رکھ لیں۔ پھر ہوا نکال استنجا یا چھوٹا استنجا، اور بدن سے خون یا پیپ کا نکل کر
बह जाना, सामने चला जाना, इधर उधर चला जाना, इससे वजू टूट जाता। बाद अफराद गाली देते हैं वजू करने के बाद, उससे वजू नहीं टूटा। गाली का गुनाह तो मिल जाएगा लेकिन वजू नहीं टूटेगा। बाद अफराद ऐसी वैसी चीजें देख लेते हैं, वजू नहीं टूटेगा। कोई भी काम करो आप, वजू नहीं टूटेगा। वजू खाली 8 चीजों से टूटता, जो 8 चीजें मैं आपको बताया उन्हीं से टूटेगा, उसके अलावा किसी से वजू नहीं टूटता। अब बात हमारे घरों के अंदर क्या होता, तयम्मुम कर लेती। गलत है, तयम्मुम नहीं कर सकते घरों में। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि तुम्हारे पास पानी है। पानी रहते हुए तयम्मुम हो ही नहीं सकता। तयम्मुम होने के लिए पानी नहीं होना पहले ये जरूरी है, और पानी तुम ना ढूंढने से भी नहीं मिलना, तब जाकर तयम्मुम होता। सो हमारे बाद घरों में गलत फहमी से क्या करती, सही इल्म ना होने की वजह से तयम्मुम कर लेते हैं। तयम्मुम नहीं होगा, तयम्मुम के लिए पानी नहीं होना। अगर पानी है लेकिन आपको डॉक्टर बोलकर रहना कि तुम्हें पानी यूज करे, तो तुम्हारे जिस्म को पानी लगने से तुम्हें और बीमार हो जाती, या तुम ना ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, ये दूसरी सूरत है। बस ये कि पानी होते हुए तयम्मुम करने की एक ही सूरत है, सो तुम्हें पानी यूज करने के तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, उसके अलावा तयम्मुम नहीं कर सकते। अगर पानी नहीं था, अगर वो करना चाहे, अगर बोलोगे तो बाजू घर से एक तंबाल तो मिल सकता ना आपको तयम्मुम करने के वास्ते, यानी कि तो थोड़ी दूर चले गए तो आजकल टैंकियां बनी हुई हैं, वहां से आपको पानी मिल जाएगा। या 2 रुपए की कैन डाल दिए तो 1 लीटर पानी मिल जाएगा, 2 रुपये के अंदर पानी मिल रहा है आपको आसानी से। तो इसलिए याद रखें, तयम्मुम हरगिज घरों में इस वक्त के हालात के एतबार से नहीं होगा। ये बात अच्छे से याद रखें। और जहां तक हो सके कोशिश करें कि इन चीज़ों को याद करें। आप याद करने की मुकम्मल कोशिश करें, खासकर दुआओं को याद करने की एक आदत बनाएं। और एक बात लास्ट में बता देता हूं, कल हमारे यहाँ पर आम तौर पर शब बारात है। सबको मालूम है कि कल शब बारात है। शब बारात के अंदर आप अपने मसाइल को, अपने हालात को, अपने परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसलिए कल इंशाअल्लाह मगरिब के बाद जो भी रमज़ान कोर्स के अंदर ज्वाइन हुई, उनसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि कल मगरिब के बाद आप आ जाएं। इंशाअल्लाह कल मगरिब के बाद ही आपको क्या करना है, ये कल मगरिब के बाद इंशाअल्लाह शब बारात के मुतालिक चंद बातें आप हजरात को बताऊंगा। और ख़ासकर सलातुत तस्बीह जो पढ़ते हैं उसका आसान तरीक़ा क्या है, और सलातुत तस्बीह पढ़ने के कितना बड़ा सवाब है, कितने गुनाह उससे माफ़ होंगे, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको सामने कल बताऊंगा। और साथ ही साथ शब बारात में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज़ें भी इंशाल्लाह कल मगरिब के बाद बताई जाएंगी। तो इसलिए मगरिब के बाद ठीक 7:15 बजे आप हजरात इसी चैनल पर लाइव आएगा, एक लाइव होगा, तो उसके अंदर आप जुड़ने की कोशिश करें ताकि आप हजरात भी जान सकें कि शब बारात में करना क्या है। क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। बहुत बड़ा सेल अल्लाह की जानिब से सुबह लगने वाला है। जिसे मालूम हो गया कि एक बहुत बड़ा सेल लग रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑफर है, तो सब जाती ना। तो ये भी बहुत बड़ा सेल है। तुम्हारे हमारे जितने भी मसले हैं, उन मसलों को हमें अगर बदलना है तो सुबह बदल सकते। देखो, गारंटी बात बता रहा हूँ, हदीस की बात बता रहा हूँ हुजूर की, कि जितने भी मसले इनको बदलना है हम सुबह बदल सकते हैं। हमारे जिंदगी के परेशानियों को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो सुबह का दिन हमारा है। तो इसलिए आकर क्या करो, जहाँ तक हो सके, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर, जो आसमान हम ना नज़र आता ना, इस आसमान पर आती और फरिश्तों के ज़रिए से ऐलान करवाती। इंशाल्लाह वो हदीस भी आपके सामने आएगी। इसलिए जहाँ तक हो कोशिश करो, और कोशिश कर कर सुबह 7:15 बजे लाइव में जमने की कोशिश करें। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल अता फरमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।